نبی کریم، میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگ، السلام علیکم۔ مفتی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت عام ہے، طہارت کے بارے میں، پاکی صفائی کلینس کے بارے میں ہے۔ ایک مسلمان مرد عورت عبادت کے لیے طہارت کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مگر بیمار ہو، معذور ہو، انیبل ہو پانی کے استعمال سے، ان کو غسل کرنے کی حاجت پیش آئی تو کیا کرے گا؟ جواب کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ بسم تعالی، ایک مرد عورت پانی کے استعمال سے معذور ہو، انیبل، پانی استعمال نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہو، بیماری پڑ جاتی ہے، ان کو ڈرٹینس، جنابت پیش آ جائے، احتلام ہو جائے، یا ہم بستری کرے، پانی کا استعمال کر نہیں سکتا، تو وہ وضو اور غسل کی نیت سے تیمم کرے گا۔ تیمم کا طریقہ اپنے علاقے کی یا اپنے پیش امام، مسجد کے پیش امام سے یا کسی تبلیغی بھائی سے، مفتی سے پریکٹیکلی سیکھ لے۔ مگر جب اشد ضرورت ہو، بیماری بڑھ جاتی ہے، بیماری زیادہ ہو، ڈاکٹر نے منع کی ہو، تب ریفرنس حوالہ در المختار اور احامش رد المختار، باب التیمم میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ صفحہ پیج 220 میں، من عاجزہ عن استعمال الماء المطلق تیمم الى آخری۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگ، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اہم مسئلہ ہے، عدت ختم ہونے کے بعد کیا بیوہ عورت یا مطلقہ عورت شوہر کے گھر رہ سکتی ہے یا نہیں؟ جواب کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ بسم تعالی، طلاق کے بعد عدت گزرنے تک شوہر پر لازم ہے اس عورت کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا، تمام جو ضروریات ہے وہ اویلیبل کرنا یہ شوہر پر لازم ہے، وہ کپڑے ہو، کانا ہو، رہائش ہو۔ عدت ختم ہو گئی، عدت کے بعد اب اس شوہر پر اس بیوی کے لیے جو رہائش کا انتظام ہے، نان نفقہ کا جو انتظام ہے، خرچ کا، اب اس شوہر پر یہ لازم نہیں ہے۔ عدت گزرنے کے بعد بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے گھر سے عزت کے ساتھ نکل جائے۔ ریفرنس حوالہ، وتجب المطلقہ الرجعی والبائن النفقہ والسکنہ والکسوہ، در مختار مع شامی میں، جلد نمبر 3 پیج 33 میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ کتاب النوازل میں بھی یہ مسئلہ اردو میں جلد نمبر 10 پیج 200 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگ، السلام علیکم۔ مفتی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے۔ اکثر مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، ادھر یورپن جو پیپل ہے، لوگ ہیں، وہ فک ہوگ میٹ کھاتے ہیں، خنزیر کا جو گوشت وہ کھاتے ہیں اپنے برتنوں میں۔ تو کیا ایک مسلمان اس برتن کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ بسم تعالی، اگر مسلمان اس برتن کو دھو لے، اچھی طریقے سے دھو لے، پھر اس میں کھانا کھا سکتے ہیں، دھونے کے بعد وہ برتن پاک اور صاف ہے۔ ریفرنس حوالہ ہدایہ میں ہے، جلد نمبر 2 پیج 214 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ نجاست ضربانی و نجاست ضربانی مرئیہ وغیر مرئیہ، وغیر مرئیہ فطہارته ان یغسل حتی یغلب على ظن الغاسل انه قد طہر۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔
وصلی اللہ علی نبی الکریم. میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگ السلام علیکم. مفتی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اہم مسئلہ ہے. یورپ سے فارن کنٹری سے ایک بھائی نے فون کیا ہے, سوال کیا ہے کہ ادھر میں ایک ریسٹورنٹ ہوٹل میں کام کرتا ہوں. اکثر یورپی لوگ, کافر لوگ, نان مسلم لوگ شراب پیتے ہیں, بیئر پیتے ہیں, تو وہ شراب میرے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں. تو کیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ان کے ساتھ میں نے اس کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ جواب توجہ کے ساتھ سن لیجیے. بسم اللہ تعالی. شراب جب کپڑے پر لگ جائے تو دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے, اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. ریفرنس حوالہ يجوز رفع نجاسة حقيقية عن محلها بماء إلى آخره. شرح تنویر الشامی میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے, جن نمبر 1 پیج 377 میں. امید ہے آپ سمجھے ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم. علی نبی الکریم. میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگوں السلام علیکم. مفتی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میری شوہر پاگل ہو گیا ہے, میڈ ہو گیا ہے. شادی کے بعد 6 مہینے کے بعد ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے. میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. جواب بسم اللہ تعالی. جواب کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے. پاگل کی بیوی, مجنون میڈ جسے کہتے ہیں, اگر بیوی رہنا نہیں چاہتی تو بیوی اپنی نکاح کو کینسل منسوخ نہیں کر سکتی. ان کے لیے ایک پروسیس ہے. بیوی وکیل کے ذریعے عدالت میں کیس داخل کرے گا. جج, قاضی انکوائری تحقیق کرے گا, شوہر کو طلب کرے گا. شوہر کے لیے جج یا قاضی 1 ایئر ٹریٹمنٹ کے لیے, علاج کے لیے 1 سال کی مہلت دے گا. اگر 1 سال میں یہ جنون ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر قاضی اور جج اس بیوی کے طلب پر, اس بیوی کی چاہت پر نکاح کو کینسل منسوخ کرے گا. تنسیخ نکاح کی جو ڈگری ہے وہ جاری کرے گا. اس کے بعد بیوی عدت گزار کر اگر چاہتی ہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے. قاضی اور جج کے بغیر یہ بیوی اپنی نکاح کو منسوخ کینسل نہیں کر سکتی. ریفرنس حوالہ قال امام محمد الشیبانی رحمہ اللہ تعالی ان کان جنونا حادثا یوجل السنہ الى آخری. فتاوی ہندیہ میں جن نمبر 1 پیج 526 میں یہ مسئلہ موجود ہے. کفایت المفتی میں بھی جن نمبر 3 پیج 146 میں یہ مسئلہ اردو میں موجود ہے. امید ہے آپ سمجھے ہوں گے. فی امان اللہ. مع السلامہ. السلام علیکم. وصلی اللہ علی نبی الکریم. میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگ السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے اہم مسئلہ ہے. سوال یہ ہے, عدت کے دوران, یعنی عدت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جائے یا عورت کو طلاق دی جائے تو کیا عدت میں یہ بیوہ عورت یا مطلقہ عورت عدت کے دوران شادی کی تقریبات میں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب بسم تعالی. توجہ کے ساتھ سن لیجیے. عدت میں مطلقہ عورت کے لیے یا بیوہ عورت کے لیے کسی بھی شادی کی تقریبات میں جانا منع ہے, درست نہیں ہے. ریفرنس حوالہ در مختار مع شامی میں جلد نمبر 3 پیج 531 میں یہ مسئلہ عربی میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. کتاب النوازل میں بھی جلد نمبر 10 پیج 218 میں یہ مسئلہ موجود ہے. امید ہے آپ سمجھو گے. فی امان اللہ. مع السلامہ. السلام علیکم. اللہ علی نبی الکریم. میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگ السلام علیکم. مفتی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے, ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آدمی کے منہ سے, مرد ہو عورت ہو, جو رال بہتا ہو, انگلش میں اسے
سلویٹ فرام موت کہتے ہیں، تو کیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جواب بسم تعالی، جواب کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، جس کی منہ سے رال بہتا ہو، سلویٹ فرام موت، تو یہ پاک ہے۔ ریفرنس حوالہ کما فم النائم فإنه طاہر مطلقا وبه یفتى بخلاف فم المیت فإنه نجس۔ الدر المختار میں یہ مسئلہ موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 128 میں یہ مسئلہ موجود ہے، باب نواقض الوضو میں۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گی۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ علی النبی الکریم، میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، اہم مسئلہ ہے، اکثر والدین میں جھگڑا ہوتا ہے بچوں کی پرورش کرنے کے بارے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ ماں کو کتنے سال تک بچے کی پرورش کا حکم ہے؟ ماں کو، مدر۔ جواب بسم تعالی، جواب کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ ماں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 7 سال تک بچے کی پرورش کا حق ماں کو، مدر کو حاصل ہے، 7 ایئر تک۔ اس کے بعد 7 ایئر کے بعد پرورش کا جو حق ہے، تربیت کا، یہ باپ کی طرف ٹرانسفر منتقل ہو جاتا ہے۔ ریفرنس حوالہ ان ابی داود، فی سنن ابی داود میں حدیث شریف ہے، باب من احق الولد، وان عمر بن شعیب الى آخر سے بھی ایک روایت میں ہے۔ ان ابن عباس قال طلق عمر بن خطاب امرأة انصاریہ الى آخری، یہ حوالے بھی ہے۔ بحر میں بھی عربی میں یہ مسئلہ موجود ہے، باب الخزانہ میں۔ ہاگذا اسی طرح کتاب النوازل میں بھی یہ مسئلہ اردو میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گی۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم میرے تمام قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، مفتی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، مفتی انسٹیٹیوٹ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے ویڈیو کی شکل میں، 30-40 سیکنڈ پر مشتمل ہوگا، اس کو کیوں سنیں، کیوں لائک کرے، کیوں سبسکرائب کرے؟ پھر یہ بات سمجھ لینا چاہیے، مفتی انسٹیٹیوٹ دین کے متعلق جو ضروریات دین ہو، ہر مسلمان مرد اور کو ان مسائل کا بہت ضرورت ہے۔ تو میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں، بہت زبردست حدیث شریف ہے ماشاءاللہ۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف آیا ہے بإسناد حسن سند کے ساتھ آیا ہے۔ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، تم صبح سویرے دین کے متعلق، علم کے متعلق، علم کا ایک باب، ایک چیپٹر، ایک لیسن پڑھ لیتے ہو، سیکھ لیتے ہو، خواہ اس وقت تمہارا عمل ہو یا عمل نہ ہو، اس مسئلے پر تمہارا عمل ہو یا عمل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 رکعت نفل کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو آپ سمجھی کہ علم کا ایک مسئلہ، دین کا ایک مسئلہ صبح سویرے سیکھ لینا، پھر دوسروں کے ساتھ ان کو شیئر کرنا، یہ کتنا عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھی روزانہ 1000 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا، اور دین کا مسئلہ اتنا قیمتی ہے کہ ان کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد عمل ہو یا عمل نہ ہو، 1000 رکعت نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو دے دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ روزانہ صبح سویرے واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے آپ مفتی انسٹیٹیوٹ کا جو پوائنٹ ہو، جو مسئلہ ہو، انشاءاللہ 30-40 سیکنڈ پر مشتمل ہوگا، ان کو خوب سن لے، توجہ کے ساتھ سن لے،
دلیل کے ساتھ، پھر پڑھ لے، اپنے فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دہرائیے، ریویژن کرے، پھر سبسکرائب کرے. انشاءاللہ یہ مسائل سیکھنا بہت فائدہ مند ہوگا. ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم، مع السلامہ، فی امان اللہ. وصلی اللہ علی نبی کریم. میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگ، السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے، مسئلہ ہے، سوال یہ ہے، اکثر لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تلبیہ کے الفاظ ایک کتنے بار پڑھا جائے گا اور کب تک یہ تلبیہ پڑھنا ہے؟ جواب بسم تعالی. جواب کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے. احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد تلبیہ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. جب تک طواف شروع نہ کرے تلبیہ پڑھنے کی اجازت ہے. طواف شروع کرنے کے بعد آپ تلبیہ کے الفاظ نہیں پڑھ سکتے. پھر طواف کے دوران تلبیہ کے جو الفاظ ہے یہ پڑھنا خلاف سنت ہے. ریفرنس حوالہ: لأن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر إلى آخره. فتاوى شامی میں جن نمبر 3 پیج 319 میں یہ مسئلہ عربی میں موجود ہے. کتاب النوازل میں بھی اردو میں یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے. امید ہے سمجھے ہوں گے. فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم. صلی اللہ علیہ نبی کریم. میرے قابل احترام بھائی بہنوں بزرگ، السلام علیکم. آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ بھی خواب کی تعبیر ہے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کویشچن کیا ہے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو پیاسا دیکھا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی موجود نہیں ہے. تو خواب میں اپنے آپ کو پیاسا دیکھنا یہ ذرا بیماری ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، غم ہے. اگر خواب میں کوئی اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھے پیاس لگی ہے مگر کوئی پانی دے رہا ہے، میں پانی کو پی رہا ہوں، تو بھی اس کی طبیعت اچھی ہے. وہ حاجت روی ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہے، مراد کو پانے والی کی علامت ہے. ان کا مراد اللہ پورا کرے گا. تو اسی طرح اگر کوئی خواب دیکھے تو صدقہ دے کر، اللہ کے نام پر صدقہ دے کر دعا کرے، اللہ مجھے ہر قسم کی پریشانی سے بچا لی، مجھے ہر قسم کی خیر و برکت نصیب فرما لی. ریفرنس حوالہ تعبیر رومیہ میں پیج 118 میں خواب کی تعبیر موجود ہے. امید ہے آپ سمجھے ہوں گے. فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم. صلی اللہ علیہ نبی کریم. میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگ، السلام علیکم. مفتی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خواب کی تعبیر ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، مرد عورتیں خواب میں اپنی دانتوں کو دیکھتے ہیں. تو دانتوں کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں. امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے تعبیر رویا میں لکھا ہے کہ دانت کی 5-6 تعبیریں ہوتے ہیں. نمبر 1، جدائی بھی تعبیر ہوتی ہے. نمبر 2، غم و خوشی بھی تعبیر ہوتی ہے. فیملی، خاندان بھی تعبیر ہوتی ہے. نفع و نقصان بھی تعبیر ہوتی ہے. تو جو خواب دیکھنے والا ہوتا ہے، مرد ہو عورت ہو، ہر کسی کا اپنا ایک تعبیر ہوتا ہے. پھر جو کوئی پوچھتا ہے ان کے حال احوال معلوم کر کے جواب دینا پڑتا ہے. امید ہے آپ سمجھے ہوں گے. ریفرنس تعبیر رویا میں پیج 246 میں یہ مسئلہ، یہ تعبیر موجود ہے. مع السلامہ، فی امان اللہ، السلام علیکم. وصلی اللہ علیہ نبی کریم. میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگوں، السلام علیکم. مفتی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خواب کی تعبیر ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر مرد خواتین خواب میں حج کو دیکھتے ہیں، حج مبارک کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ مبارک کے روزے مبارک کو دیکھتے ہیں. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ جواب بسم تعالی. خواب میں اگر شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ خواب میں حج کو دیکھی تو اس کی 3 تعبیریں ہیں. ایک کہ انشاءاللہ
حج نصیب ہوگا، مرد ہو عورت ہو حج ہو جائے گا۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی مشکلات ہو پریشان ہو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیسری تعبیر یہ ہے اگر شادی شدہ ہو تو اولاد نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اگر غیر شادی شدہ مرد لڑکا ہو لڑکی ہو خواب میں حج مبارک کو دیکھے یا روزہ مبارک کو دیکھے تو اس کی تعبیر بھی دو ہے، ایک وہ کہ دعا قبول ہو جائے گا، اس لڑکی کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق اللہ دے گا انشاءاللہ۔ ریفرنس حوالہ تعبیر رویا میں پیج 303 میں یہ موجود ہے۔ امید ہے آپ سمجھے ہوگی۔ فی امان اللہ، مع السلامہ۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیو بہن بزرگوں، مفتی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خواب کی تعبیر ہے، لوکنگ دی بیبی ان دی ڈریم۔ یہ اکثر ہوتا ہے، خواب کی تعبیر کو خوب سمجھ لیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں، مرد پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں کہ ہم خواب میں لڑکی یا لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ عورتیں خواتین پوچھتی ہے کہ ہم نے خواب میں اپنے گود میں انگلش میں انلیف کہتے ہیں، اپنے گود میں آغوش میں لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ مرد بھی اس طرح پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے گود میں لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکے کو دیکھتے ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ بسم تعالی، اگر کوئی لڑکی خواب میں دیکھے کہ میری لڑکی ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کو اپنوں سے خوشی ملے گا، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے خوشی ملے گی۔ اگر مرد دیکھے کہ میرے گود میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اگر کوئی دیکھے، ایک آدمی دیکھے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، میرے گود میں لڑکا ہے، تو اگر اس آدمی نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہو، بحث مباحثہ کیا ہو، تو یہ ان کے لیے مصیبت پریشانی کی علامت ہے۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلام۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے قابل احترام بھائیو بہنوں، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، مفتی انسٹیٹیوٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو۔ مفتی انسٹیٹیوٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گروپ رکھتا تھا خواب کی تعبیر، استخارہ خواب کی تعبیر، یہ بھی ایک علم ہے۔ ہر مسلمان مرد کا ان سے واسطہ ہے، ایک تعلق ہے۔ ہر کوئی جو بھی ہو خواب دیکھتا ہے، خواہ وہ دن کو دیکھے یا رات کو دیکھے، خواب ہوتا ہے۔ A dream is a dream whether it is be day or night۔ خواب کو آپ معمولی نہیں سمجھیں گے، نظر انداز نہیں کریں گے۔ should not be ignored۔ خواب ہوتا ہے، ایک تخیل ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم خوابوں کا یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تعبیر کا انشاءاللہ۔ مگر جو خواب دیکھے، مرد ہو یا عورت ہو، ان سے چند سوالات کے بعد خواب کی تعبیر نکلتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر کوئی دیکھے میں نے سام کو دیکھا، اسنیک، تو سام مختلف رنگ کے سام ہوتے ہیں، اسنیک ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز والے اسنیک ہوتے ہیں، بلیک اسنیک، وائٹ اسنیک، بلو اسنیک، ہر ایک کی جدا تعبیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دیکھے میں نے سام دیکھا ہے، کالا دیکھا ہے، سیاہ، بلیک، ان کا جدا تعبیر ہے۔ اگر کوئی دیکھے میں نے دیکھا ہے سفید، وائٹ اسنیک، ان کا جدا تعبیر ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ یا ماں، والدین میں کوئی بھی یہ دیکھے کہ میری ناک سے، کان سے، منہ سے سانپ نکلا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ
ان کے اپنوں میں سے کوئی دشمن ہوگا. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم شروع کریں گے. خواب آپ بتائیں گے. پھر چند سوالات کے بعد آفٹر فیو کویشچنز خواب کی تعبیر نکلتا ہے، انٹرپریٹیشن جو ہوتا ہے، تشریح ہوتا ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. آپ سے امید ہے کہ آپ اس چینل کو عمل کی نیت سے، صدقہ جاری کی نیت سے سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ. یہ میرے بھی صدقہ جاری ہوگا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا. فی امان اللہ، مع السلامہ. السلام علیکم. قل اعوذ برب الناس، وہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعوذ پنانسم برب الناس پر رب دخل کو، پر مالک دخل کو. رب مانا مالک، رب مانا پرورش کو ان کی. ملک الناس و بادشاہ دخل کو، الہ الناس و معبود دخل کو. دا دری صفتوں دے دے کے ذکر شو. برب الناس مالک دخل کو، ملک الناس بادشاہ دخل کو، الہ الناس معبود دخل کو. دری صفتوں ذکر شو، او دا ہر یو صفت تقاضا دا حفاظت کی. ہر مالک دخپل مملوک دخپل ملکیت حفاظت کی، او ہر بادشاہ چے پا صحیح معنوں کے بادشاہ وی نو دا وطن دا زمکی او دا وطن دا خلق حفاظت کی. او معبود دخپل عابد او دخپل بندہ حفاظت کی. نو چکل یو بندہ دا شیطان پا پنجو کی گیر شو، نو دے دے پدا سے ذات پنا انہی سی چے ہمیں مالک دے، ہمیں بادشاہ دے، او ہمیں معبود دے. نو دا ذات بولقا حفاظتو کی. من شر الوسواس الخناس، دا شر دا وسوسے اچون کی، الخناس چے پشا تخدید ان کے دے. چکل یو انسان غافل وی دا اللہ ذکر نکی، نو دا شیطان و تا پزر دا پاسا ناستی لکه د ماشی خړطه میں دن نکڑی دے وسوسے اچی. او چکل دا غافل انسان اللہ یاد کی، اللہ اللہ اللہ، نو دے دا خپل خړطم پا چکرو باسی و پا شا او تختی منڈکی. نو وقتی چے وسوسے اچول نو وسواسو، او چے منڈکڑا پا تیخت کئی نو خناسو. الذی یوسوس فی صدور الناس، اگر شیطان چے وسوسے اچی دا خلقو پزلونو کے. من الجنت والناس، دا شیطان دو قسم دے. من الجنت یو دا پیریانو دا ڈلی دے، والناس و بل دا انسانانو دا ڈلی دے. اگر شیطان چے آدم علیہ السلام تے سجدہ نو کرے، کان من الجن ففسقا، دے دا جناتو دا پیریانو دا ڈلی نو، ففسقا نافرمانی اکرلا، نو شیطان شو. او بل پا انسانانو کی شیطان. نو کم انسان چی دا اللہ خلاف خبر کئی، دا یو پیغمبر یا دا طولو پیغمبرانو خلاف خبر کئی، دا قرآن خلاف خبر کئی، دا عالمانو خلاف خبر کئی. نو ظاہر شکل دا انسان دے خودنن دے شیطان دے، انسی شیطان یا انسان نما شیطان. نو دا دا شر دو نزیاد دے چی پا دا اللہ قرآن خلاص کرے دے. اگا غٹ شیطان چے آدم علیہ السلام تے سجدہ نو کرے، اگا دے طول دنیا کے مختلف علاقوں تا پا دورزی، او دا اگے علاقے خپل بچی زان تراجم کئی، تا پوس پختنت نکئی، چے سرکاوٹ دا تشتش نوی چلتاو خیمہ. نو دا غٹ شیطان دا پختنو علاقے تراغے، بچی زان تراجم کرل، وی بچو سرکاوٹ شتا. نو دا وار شیطانان بابا تا پا جڑا شو، یا بابا منگ دا پختن دوزخ تا بوزن دیر سرنزی، یعنی دا گناہ کار پا دے پختنو کونو دوی دا گناہ کار نکی. پا دیر اخوارے یو پختن باندے دا گناہ کار اکو، دوزخ تے روان کن پاگا یو قسم حیبت او لرزان راشی، او پا منڈ جماعت تلار شی مولی سے پڑا میں تیارا دا، او فلانے دا گناہ کار دا نشوی دے، او توبہ بسنگ و باسما، او کفارہ بے سوی، او روجے بکم، او خیرات بکم، پلرزان. نو مولی سے بوتوی چے وصلہ کیرے گا ما پا وصلہ شا، پا صدق توبہ و باسا،
او په صدق توبه چې کله بندو باسي نو الله یې بقي التائب من الذنب کمن لا کہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا، سب کہیے در نبی پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر کہیے در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا، نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا، سب کہیے در نبی پر رہنے سے کام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی نماز کے بارے میں ہے۔ اکثر لوگ نماز میں نماز سے پہلے یا نماز کے دوران آستین کو لپیٹ دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں، اسی طرح کر دیتے ہیں، اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، آستین کو چڑھا کر لپیٹ کر اوپر کرنا۔ تو کیا سوال ہے، کویشچن ہے، نماز درست ہے نہیں؟ جواب کو توجہ سے سن لیجیے۔ آستین چڑھا کر نماز پڑھنا یہ خلاف ادب ہے، خلاف احترام ہے، نماز ہو جاتی ہے مگر مکروہ، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے نماز کے دوران آستین کو لپیٹ کر یا چڑھا کر اوپر کر دینا یہ اچھا نہیں ہے۔ ریفرنس حوالہ فتاوی سراجیہ میں اور فتاوی محمودیہ جن نمبر A1 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ وَلَوْ صَلَّى وَقَدْ رَفَعَ كُمَّيْهِ إِلَى مِرْفَقَيْنِ يُكْرَهُ۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے کہ کیا جو اسلحہ لوگ گھروں میں رکھتے ہیں اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے، یا فیکٹری میں یا آفس میں، اور وہ اسلحہ بہت قیمتی ہو، لاکھوں کروڑوں میں ہو، تو کیا اس اسلحہ کا زکوٰۃ دینا فرض ہے یا نہیں؟ جواب کو توجہ سے سن لیجیے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں، آفس میں، فیکٹری میں اسلحہ رکھ کے
اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے خواہ وہ لاکھوں کروڑوں کا اسلحہ کیوں نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر توجہ سے سن لیجیے، اگر کوئی اسلحہ کا کاروبار بزنس کرتا ہے، آپ فیکٹری ہو دکان ہو، تو پھر سال گزرنے کے بعد نصاب تک جب وہ اسلحہ پہنچ جائے، سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، واجب ہے، جب اسلحہ بزنس کے لیے ہو، خرید و فروخت کرنے کے لیے ہو۔ ریفرنس حوالہ قال علی ابن ابی بکر الفرغانی رحمہ اللہ تعالی فی ہدایہ ولیس فی سلاح الاستعمال زکوٰۃ قطعۃ العبارہ۔ فتح حقانیہ جلد نمبر 3 میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ علی النبی الامی۔ میرے قابل احترام بھائیو بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ وومن، عورتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ سوال کویشچن کو توجہ سے سن لیجیے کہ کیا اگر کسی عورت کے چہرے پر داڑھی نکل آ جائے یا مونچھیں نکل آ جائے، اکثر عورتوں کے چہروں پر یہ بال ادھر ادھر یہ بال نکل آ جاتے ہیں، تو کیا کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب کو توجہ سے سن لیجیے۔ بسم اللہ تعالی۔ عورتوں کے لیے اگر عورت کے چہرے پر داڑھی نکل آ جائے یا مونچھیں نکل آ جائے تو عورتوں کے لیے اجازت ہے، بلیڈ کے ذریعے، کریم کے ذریعے، جس طریقے سے اپنے چہرے کو صاف کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، مگر صرف داڑھی کی جگہ یا مونچھیں، یہ جگہ یہ نہیں ہے، یہ منع ہے۔ ریفرنس حوالہ اذا نبت للمرأة لحية او شوارب فلا تحرم ازالته بل تستحب، الشامی۔ فتاوی محمودیہ جلد 27 پیج 500 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ امید ہے اب سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیو بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ کویشچن سوال کو توجہ سے سن لیجیے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا درست ہے؟ نہیں، کیونکہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی۔ جواب کو توجہ سے سن لیجیے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا صحیح ہے، درست ہے، اگر قبلہ رخ ہو، قبلہ کی جانب آپ کھڑے ہیں، رخ صحیح ہے، سمت صحیح ہے، اندھیرا ہو تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ ریفرنس حوالہ رجل صلی فی المسجد فی لیلۃ مظلمہ بالتحری فتبین انه صلی غیر القبلہ جازت صلاته۔ فتاوی ہندیہ، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 11 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائی بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو کویشچن جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے، ایزی پیسے کے بارے میں ہے۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے کہ ایزی پیسے میں مائی کیش بیک ہوتا ہے، اس میں رقم جمع ہوتا ہے، رقم، تو کیا یہ رقم اپنے استعمال میں لانا جائز ہے؟ نہیں۔ جواب کو توجہ سے سن لیجیے۔
اس سے پہلے ہم نے ایک لفٹ تیار کیا تھا ایزی پیسہ جو اکاؤنٹ ہے یہ جائز ہے. میرے پاس بھی خود ایزی پیسہ ہے. بجلی کا جو بل ہے، گیس کا جو بل ہے، یا کسی کو رقم ٹرانسفر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری جو صحیح فائدے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے. مگر آپ اس میں رقم جمع کرتے ہیں، کمپنی کی طرف سے رقم مائی کیش بیک میں آتا ہے، جمع ہوتے ہیں. تو مائی کیش بیک میں جو رقم جمع ہوتے ہیں اس کو پھر آپ نکال کر جمع ہوتے ہیں 100 200 300 500 1000 2000 جمع ہوتے ہیں. اس کو آپ نکال کر کسی غریب مسکین کو، ٹھیک ہے، آپ دے سکتے ہیں، مگر ثواب کا نیت نہیں کر رہا. بغیر ثواب کی نیت سے آپ کسی غریب کو یہ دے سکتے ہیں، اپنے استعمال میں نہیں لانا. بس صرف یہ معمولی پارٹ ہے، فرق ہے، عیب ہے جو سود کے زمرے میں آتا ہے، حرام ہے. باقی ایزی پیسہ آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، درست ہے. جو مائی کیش بیک میں جو رقم جمع ہوتے ہیں اس کو آپ پھر نکال کر کسی غریب مسکین کو دے سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت سے. امید ہے اب سمجھے ہوں گے. فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. میرے قابل احترام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے. لوگوں کے ذہنوں میں ایک کویشچن ہے کہ کیا اگر کسی کے پاس 7 تولے سے کم سونا ہو، 5 ہو، 6 ہو، 1 تولہ ہو، 2 تولہ ہو، 3 تولہ ہو، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تولے سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. جواب کو توجہ سے سن لیجیے. آج کل 1 تولہ سونے گولڈ کی قیمت 1,10,000 کم زیادہ ہے، اور 52 سہیت 1/2 تولہ چاندی کی قیمت کم ہے. تو آج کل 1 تولہ سونے کی قیمت ابو ہے 52 سہیت 1/2 تولہ چاندی سے. تو بھی اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور 2-3 روپے نقد ہو، 1-2-3 روپے ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، تو بھی 1 تولہ سونے کا زکوٰۃ ادا کرے گا. توجہ سے سن لیجیے. آج کل اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو تو ضم بالقیمت کے مسئلے کی روشنی میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 7 سے کم ہو، اور 2-3 روپے نقد ہو، تو بھی زکوٰۃ ادا کرے گا. ریفرنس حوالہ فی البدائع والصنائع. فما اذا كان له ذهب فلا شيء حتى يبلغ 20 مثقالا. یہ عبارت موجود ہے. مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی نے بھی اپنی فتاوی عثمانی میں ہی مسئلہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. فتاوی عثمانی جلد نمبر 2 پیج 70 میں یہ مسئلہ ہے. امید ہے اب سمجھے ہوں گے. فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. میرے قابل احترام بھائی، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی زکوٰۃ کے بارے میں ہے. ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے، سوال کیا ہے کہ کیا میرا جو رقم ہے وہ بینک میں پڑے ہے، ٹھیک ہے، تو بینک کی طرف سے ہر ماہ منتھلی چارج، یعنی منتھلی نفع آتا ہے، انکم آتا ہے. تو کیا میں اس نفع سے جو انکم آتا ہے میری رقم پر، اصل مال سے زیادہ جو مال، جو دولت، جو پیسے ملتے ہیں بینک کی طرف سے، تو کیا اس سے میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جواب کو توجہ سے سن لیجیے. میرے اندازے کے مطابق، علماء کرام کی تحقیق کے مطابق، میزان بینک کے علاوہ جتنے بینک ہیں اس میں اگر کسی کا رقم موجود ہو، ٹھیک ہے،
سیونگ اکاؤنٹ میں اس پر ہر ماہ نفع آتا ہے بینک کی طرف سے، تو یہ سود ہے، اور سودی رقم سے، اس منافع رقم سے زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں ہے، ناجائز ہے، بلکہ سود کی رقم سے زکوٰۃ ادا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ زکوٰۃ اپنے اصل مال سے ادا کریں گے، بینک کی طرف سے جو نفع ملتا ہے ہر ماہ، اس سے آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ریفرنس حوالہ مسلم شریف، ابو داؤد شریف میں احادیث مبارکہ ہے، عن قتادہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صدقہ من غلول، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال بعض علماؤنا وفي كتاب النوازل من تصدق أي التصدق بمال حرام غير مقبول، حتى قال علماؤنا من تصدق بمال حرام يرجو ثواب كفارة، جس نے سود کے مال سے زکوٰۃ ادا کی، حرام مال سے زکوٰۃ ادا کی اور ثواب کا یہ نیت ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، ایک انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیو بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے کہ بعض علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے یا سفر وغیرہ میں پانی کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کسی پیاسے کو یا مسافر کو پانی کی سخت ضرورت ہو تو کیا زکوٰۃ میں پانی دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب کو توجہ سے سنیے۔ اگر سچ ان علاقوں میں پانی ملنا مشکل ہو اور لوگ ادھر پانی پیسوں سے خریدتے ہو، لوگ رقم دے کر پانی کو خریدتے ہیں، بعض علاقوں میں، چولستان میں، صحرا میں، بعض پہاڑی علاقوں میں یا سفر وغیرہ میں اگر کوئی غریب ہو یا ادھر چولستان، صحرا، پہاڑی علاقوں کے لوگ غریب ہو، مستحق ہو، صاحب نصاب نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ میں پانی دینا درست ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ان کے لیے اب پانی بھی خرید سکتے ہیں، ان پر پانی تقسیم کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ریفرنس حوالہ قال ابن عبیدین رحمہ اللہ تعالی اما اذا ادى من خلاف جنسه فالقیمة معتبرة اتفاقا۔ عبد المختار الاحامش رد المختار، باب زکوٰۃ الغنم میں یہ مسئلہ موجود ہے، فتاوی حقانیہ جلد نمبر 3 پیج 528 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیو بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ ایک بھائی نے کویشچن سوال کیا ہے کہ کیا پلاٹ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب کو توجہ سے سن لیجیے۔ اگر پلاٹ خریدتے وقت کوئی نیت کر لے، مرد ہو یا عورت ہو، زمین خریدتے وقت یہ نیت کر لے کہ ریٹ بڑھ جانے کی صورت میں میں یہ پروف کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری تجارت میں شامل ہو گیا۔ اس پلاٹ پر، یہ 5 مرلہ پلاٹ ہو، 10 مرلہ ہو، 1 جرب ہو، جتنا بھی ہو زمین ہو، یہ ہماری تجارت میں شامل ہو گیا۔ اسلامی سال گزر جانے کے بعد اس پلاٹ پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس آدمی پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ جتنے مسجد کی یہ پلاٹ ہو، ٹوٹل جمع کر کے 40 پر ڈیوائڈ کرے، جو حاصل ہو وہ زکوٰۃ ہو۔ ریفرنس حوالہ وليس دور السكنى وثياب البدن زكاة، في فتاوى الشامية، في أحسن الفتاوى، وفي كتاب النوازل، وفي تطرخانية، في فتاوى هندية۔ اسی طرح کتاب النوازل میں جلد 6
صفحہ 774 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ امید ہے اب سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیو بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے کہ میرے کچھ ٹرک ہے، کنٹینر ہے، کرائے کے لیے ہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب کو توجہ سے سن لیجیے۔ اگر یہ ٹرک کنٹینر تجارت بزنس کے لیے نہ ہو، خرید فروخت کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کرائے کے لیے استعمال ہوتے ہو، رینٹ کے لیے استعمال ہوتی ہو، تو پھر اس کنٹینر اور جو ٹرک ہے یہ اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مگر اس سے جو آمدنی انکم حاصل ہو، اگر وہ جمع ہو جائے اور وہ نصاب تک پہنچ جائے، نصاب کیا ہے؟ 52 سے ہی 1/2 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی تک یہ رقم پہنچ جائے اور سال گزر جائے، پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ٹرک اور کنٹینر سے جو آمدنی انکم آتے ہو وہ جمع ہو جائے، سال گزر جائے، نصاب تک پہنچ جائے، پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ ٹرک اور کنٹینر پر پھر زکوٰۃ نہیں۔ یہ کرائے کے لیے ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، ان کی انکم پر، آمدنی پر پھر زکوٰۃ ہے۔ ریفرنس حوالہ الدر المختار علی الشامی، باب کتاب الزکوٰۃ، فتاوی محمودیہ جلد 14 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ امید ہے اب سمجھے ہوں گے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیو بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اکثر یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ایک انسان کی شادی جن عورت سے جائز ہے یا نہیں، درست ہے نہیں، نکاح ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب کو توجہ سے سن لیجیے۔ بسم تعالی۔ جس طرح انسان ایک سپریٹ جدا الگ مخلوق ہے حیوانات سے، جانور سے، اسی طرح جنات عورت یہ الگ مخلوق ہے۔ جس طرح انسان کی شادی جانور حیوانات سے درست نہیں، اسی طرح ایک انسان کی شادی جن عورت سے درست نہیں۔ انسان کی طبیعت، کیفیت جنات سے جدا ہے۔ حوالہ ریفرنس دلیل رد المختار میں ہے، کتاب النکاح میں۔ الاصح انه لا يصح النکاح آدمی جنیہ كعكسه لاختلاف الجنس كبقية الحيوانات۔ رد المختار کتاب النکاح پیج 89 میں موجود ہے۔ اردو میں فتاوی دیوبند میں جن نمبر 8 میں موجود ہے۔ امید ہے اب سمجھے ہوگی۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ نبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیو بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی رمضان کے بارے میں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک عورت جو اولاد کی بیمار ہو، حاملہ ہو، امید سے ہو، پریگننٹ ہو، کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے نہیں؟ جواب کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ بسم تعالی۔ جو عورت حاملہ ہو، امید سے ہو، پریگننٹ ہو، اگر وہ طاقت رکھ سکتی ہے روزہ رکھنے کی، اس میں اسٹیمنا ہو، کیفیت بدلتے نہیں، تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت خراب ہو،
बच्चे की भी हालत ख़राब हो और वो कमज़ोरी महसूस करती है तो फिर गुंजाइश है कि वो रोज़ा न रखे। जब ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद वो रोज़ों की क़ज़ा रखेगी। रेफरेंस हवाला इन्नल्लाह व दुआ अनिल हुब्ला अस्सौमा रवाहु सुनन निसाई व इब्न माजा व हकज़ा फ़ी कुतुबिल उख़रा। ये मसला अरबी में रद्दुल मुख्तार फतावा हिंदिया में वज़ाहत के साथ मौजूद है। उम्मीद है आप समझे होंगे। फ़ी अमानिल्लाह, मअस्सलामा, अस्सलामु अलैकुम। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। मेरे काबिल एहतराम भाई बहनों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो ख्वाब की ताबीर है। अक्सर लोग ख्वाब में अंगूर को देखते हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर को तवज्जो के साथ सुन लीजिए। जिसने ख्वाब देखा है, पहले सवाल तो ये है, उनसे पूछा जाएगा मर्द है औरत है, क्या काम करता है क्या काम नहीं करता, पेशा किया है, शादीशुदा है गैर शादीशुदा है। तो अगर एक आदमी मौसम में, अपने मौसम में यानी अंगूर के मौसम में ख्वाब को अंगूर को देखे, अंगूर सियाह हो, ब्लैक, तो ये गम रंज नुकसान परेशानी की ताबीर देता है। अगर अंगूर सफ़ेद हो, जैसे कि बाजार में मिलता है, अगर कोई सफ़ेद अंगूर खाता हो तो ये खुशी खैर और बरकत की ताबीर है। अगर कोई आदमी अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ अंगूर से जूस निकालता है, निचोड़ लेता है, तो इसकी ताबीर भी खुशी है, बरकत है, औलाद में बरकत है, खुशी है, माल और दौलत है। ताबीर रुया में ये मौजूद है, पेज 255 में। उम्मीद है आप समझोगे। फ़ी अमानिल्लाह, मअस्सलामा, अस्सलाम। वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मी। मेरे काबिल एहतराम भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो ख्वाब की ताबीर है। तवज्जो से सुन लीजिए। अक्सर मर्द हजरात, अक्सर ख़वातीन ख्वाब में बच्चे को देखते हैं, लुकिंग द बेबी इन ड्रीम। बार बार अक्सर शादीशुदा या गैर शादीशुदा औरतें या शादीशुदा मर्द, गैर शादीशुदा मर्द ख्वाब में ये बच्चे को देखते हैं। अक्सर ख़वातीन देखती हैं कि हम बच्चे को ख्वाब में दूध पिलाते हैं, देते हैं। तो तवज्जो से सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह ताला। ख्वाब की ताबीर कुछ इस तरह है कि बाज़ हालात में क्योंकि जो ख्वाब देखता है, ख्वाब देखने वाला, हम इनसे 3-4 सवालात करते हैं, बैकग्राउंड मालूमात हासिल करना चाहते हैं, फिर ताबीर निकलता है। शादीशुदा है ये ख्वाब देखने वाला या गैर शादीशुदा है, क्या काम करता है क्या काम नहीं करता, और मर्द है या औरत है, इसके बाद ताबीर निकलता है। तो अक्सर जो मर्द औरतें ख्वाब में देखती हैं कि मेरे गोद में बच्चा है या बच्ची है, दूध पिलाता हूँ, या वैसे बच्चा है या बच्ची है, तो पहला ताबीर ये है कि परेशानी है, टेंशन है, या कोई काम अटका हुआ है, कोई काम हल नहीं होता, कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो ताबीर क्या है? पहला ताबीर ये परेशानी है, ज़रा टेंशन है, डिप्रेशन है, खफगान है, गम है। दूसरा ताबीर ये है कि जो परेशानी है, जो टेंशन है, डिप्रेशन है, गम है, ये ख़त्म होगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर ख्वाब देखने वाला देखे कि मेरे पास, मेरे गोद में बच्चा है, बच्ची है, तो जो परेशानी है, जो काम अटका हुआ है, जो गम है,
یا جو دعا یا جو ضرورت ہو وہ قبول ہوگی، وہ ضرورت انشاءاللہ اللہ پوری کرے گا انشاءاللہ۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ فوراً صدقہ دیا کرے، صدقہ کی برکت سے اللہ پاک تمام پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ ریفرنس حوالہ تعبیر رویا فیج 465 365، ایک تعبیر ہے 465 میں، دوسرا تعبیر ہے 365 میں۔ امید ہے اب سمجھی ہوں گی۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائی بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خواب کی تعبیر ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں جانے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اکثر لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم جانے نماز مصلی پر بیٹھتے ہیں، اور یا ہم خواب میں دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر کیا تعبیر ہے؟ توجہ سے سنیجیے۔ بسم اللہ تعالی۔ خواب میں جانے نماز مصلی دیکھنا یا اس پر بیٹھنا یا اس پر نماز پڑھنا دیکھنا، تین تعبیریں ہیں۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی مرد ہو عورت ہو، عربستان کا، عرب جو کنٹری ہے ممالک ہے، ادھر سفر کرے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ نیک اعمال کے اللہ ان کو توفیق دے گا۔ اور تیسری تعبیر ہے کہ اگر وہ جانماز دیکھے کہ وہ جل رہا ہے، خواب میں دیکھے تو الٹ تعبیر ہے، اپوزٹ، ان کے ہاتھوں سے ایک گناہ ہوگا، ایک خطا ہوگا۔ تو صحیح عمل یہ ہے کہ بیدار ہو کر صدقہ دے کر اللہ کے نام پر دعا کرے، اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ سمجھے ہوں گی۔ ریفرنس حوالہ تعبیر رویا پیج 305 میں یہ تعبیر موجود ہے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیوں بہنوں السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خواب کی تعبیر ہے۔ توجہ سے سن لیجیے۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں خواب میں جھگڑا کرنا، کہ میں کسی ساتھ جھگڑا میں مصروف ہوں، کسی ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں۔ تو توجہ سے سنیے جواب۔ جو کوئی دیکھے، لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد ہو، عورت ہو، خواب میں کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور مخالف پرند پر وہ غالب آ گیا، مخالف کو اس نے شکست دی، تو تعبیر یہ ہے کہ آپ کو زندگی کے مرحلے میں جو مشکل و پریشان ہو اس میں پتہ آپ کو حاصل ہوگی۔ یا اگر کسی نے آپ کو شکست دی تو آپ کو زندگی کے مرحلے میں کچھ نقصان ہوگا۔ اگر کوئی بادشاہ وقت کے ساتھ خواب میں جھگڑا کر رہا ہے، جھگڑے کے ساتھ گیا، تو بادشاہ وقت سے ان کو خیر و منفعت اور فائدہ پہنچے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ لوگ کے ساتھ بغیر کسی وجہ سے جھگڑا کر رہا ہے خواب دیکھنے والا، تو زندگی میں کچھ تکلیفیں، آزمائشیں آئیں گی۔ دوسرا خواب یہ ہے، اگر کوئی دیکھے، اکثر لوگ دیکھتے ہیں خواب میں کہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہے یا جسم پر زخم ہے، تو اکثر یہ نقصان ہے، پریشانی ہے، یا مالی حرام ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے کہ وہ حرام کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح خواب دیکھنے والا فوراً توبہ کرے اور صدقہ دے کر دعا کرے، اللہ مجھے ہر قسم کی پریشانی، غموں سے بچا لے، ہر قسم کی مال حرام سے، غلط لوگوں کی صحبت سے بچا لے۔ امید ہے اب سمجھے ہوں گے۔ ریفرنس حوالہ تعبیر رویا 246 پیج پر یہ موجود ہے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم۔
صلی اللہ علیہ نبی الکریم. میرے قابل احترام بھائیو بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی زکوٰۃ کے بارے میں ہے. اکثر لوگ پوچھ رہتے ہیں کہ دکان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. جواب کو توجہ سے سنیجیے. دکان جس چیز کا بھی ہو، دکان جس چیز کا بھی ہو، اور جنرل اسٹور ہو، کپڑوں والی دکان ہو، یا میڈیکل اسٹور ہو، یا اسپیئر پارٹس، موٹر سائیکل، موٹر، اس چیزوں کا دکان ہو، جس چیز کا بھی دکان ہو، تو دکان اور دکان پر میں جو الماری ہے، جو میز ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں. مگر دکان میں جو مال، جو چیزیں موجود ہے تجارت کے لیے، فروخت ہونے کے لیے، ان کو جمع کر کے اگر وہ نصاب تک پہنچتے ہو سامان، ٹھیک ہے، کپڑا ہو، اسپیئر پارٹ ہو، جنرل اسٹور ہو، جتنا سامان دکان میں فروخت ہونے کے لیے موجود ہے، ان کو جمع کر کے، ٹھیک ہے، اگر نصاب تک پہنچو. نصاب کیا ہے؟ بازار میں آپ پوچھ لیں 52 سے 1 بڑھو تولہ چاندی جتنا ریٹ ہے، نرخ ہے، اگر اس نصاب تک وہ سامان پہنچتا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے. اسلامی سال گزر جانے کے بعد دکان میں فروخت ہونے کے لیے جو مال موجود ہے، جو چیز موجود ہے، اس پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. پھر اگر ایک دکان میں سامان بہت ہو، ان کی قیمت لگانا مشکل ہے، تو پھر اندازہ لگائیں گے. مثال کے طور پر ایک کپڑوں کی دکان ہے، ٹھیک ہے، کپڑا ہے 5 لاکھ کا. آپ نے اندازہ لگے کہ بس 5 لاکھ روپے کا کپڑا ہے. آپ اس انداز سے زیادہ رقم سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. امید ہے اب سمجھ ہوں گے. ریفرنس حوالہ: عن ابراہیم قال کل شيء اريد به التجارة ففيه زکوٰۃ. المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ مسئلہ موجود ہے. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال فإن رسول صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في فتاوى الطرخانية في ہندیہ في کتاب النوازل جلد نمبر 6 میں یہ مسئلہ موجود ہے. امید ہے اب سمجھے ہوں گے. فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام علیکم. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. میرا قابل احترام بھائیو بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ کیا اگر کسی کا ذاتی اسکول ہو یا یونیورسٹی ہو یا کالج ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، وہ زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں. جواب کو توجہ سے سنیے. اگر کسی کا ذاتی پرائیویٹ اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، ٹھیک ہے، تو اسکول کے بلڈنگ عمارت پر تو زکوٰۃ نہیں. مگر جتنی فیس جمع ہو، اسٹوڈنٹ سے جتنی فیس جمع ہو رہا ہو، اگر وہ جمع ہو جائے اور نصاب تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ فرض ہے. فیس سے، اس رقم سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. ریفرنس حوالہ امید ہے آپ سمجھے ہوں گے. ریفرنس حوالہ: فإذا كانت 200 وحال عليها حول ففيه 5 دراهم. مستفاد من احسن الفتاوى في کتاب النوازل ایزن یہ مسئلہ موجود ہے. امید ہے اب سمجھے ہوں گے. فی امان اللہ، مع السلامہ، السلام. اللہ علیہ نبی کریم. میرے قابل احترام بھائی بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ کیا سوال کچھ اس طرح ہے کہ کیا زکوٰۃ کے مال سے کسی غریب کا علاج، غریب بیمار ہے، اسپتال میں پڑا ہے، ٹھیک ہے، دوائی میڈیسن کی ضرورت ہے، تو کیا زکوٰۃ کے مال سے میڈیسن یا غریب کا علاج کر سکتے ہیں؟ نہیں. جواب کو توجہ سے سنیجیے. بالکل صحیح. آپ نے اپنے مال سے زکوٰۃ کا جو رقم ہے وہ الگ کر دی، ٹھیک ہے، آپ نے نیت کری، بس نیت کافی ہے. اس زکوٰۃ کے مد سے
آپ کسی غریب کا علاج کر سکتے ہیں. جتنا علاج ہو، 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، ٹھیک ہے، آپ علاج کر سکتے ہیں. غریب کے لیے کتب کتابیں، غریب جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے کتب کتابیں بھی خرید سکتے ہیں، کپڑے بھی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. امید آپ سمجھے ہوں گے. فی امان اللہ. مع السلامہ. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ النبی الکریم. میرے قابل احترام بھائی و بہن بزرگ، السلام علیکم. آج میں آپ سے مخاطب ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. وہ ٹاپک بہت اہم ہے، رمضان سے روزے ریلیٹڈ ہے، رمضان روزے کے بارے میں ہے. ایک بھائی نے کویشچن کیا ہے، مگر پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. ہمارے دین میں ہر مسئلہ بغیر شرم حیا کے سیکھنا پڑے گا. دین میں شرم نہیں ہے. اور رمضان کے بارے میں ہو، حج کے بارے میں ہو، عمرہ کے بارے میں ہو، نماز کے بارے میں ہو، یا مرد شوہر بیوی کے بارے میں ہو، یہ مسائل لازمی ہے، سیکھنا لازمی ہے. تو توجہ کے ساتھ مسئلہ سن لیجیے، شرم کی بات نہیں ہے. کہ کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہے یا نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ سونا جائز ہے یا نہیں، اپنی بیوی کو کس کرنا جائز ہے یا نہیں. جواب کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے. بسم تعالی. نمبر 1، روزے کی حالت میں سحر کے بعد کھانا پینا جس طرح حرام ہے مغرب تک، اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، انٹرکورس کرنا منع ہے، not allowed، جائز نہیں ہے. اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی روزے کی حالت میں، تو روزہ بھی ٹوٹ گیا اور قضا بھی رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی لازمی ہو گیا. کفارہ کیا ہے؟ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا پڑے گا، ریگولر 2 ماہ ریگولر یہ روزہ رکھنا پڑے گا، 60 روزے رکھنا پڑے گا. تو اس لیے اختیار کی بنا پر سحر کے بعد بیوی کے ساتھ سونا، بیوی کو کس کرنا منع ہے. اگر کسی نے بیوی کو صرف اونلی کس کیا یا صرف اپنی بیوی کے ساتھ سو گیا سحر کی بات، تو کوئی بات نہیں، کنٹرول اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا پڑے گا. اگر ایک شوہر نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، انٹرکورس نہیں کیا، مگر وہ ڈسچارج ہوا، ان کے پینے سے سپرم نکل گیا، تو روزہ ٹوٹ گیا، صرف قضا رکھنا پڑے گا. رمضان کے بعد یہ ایک روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اگر اپنے ہاتھ سے اپنے پینس سے سپرم کو نکالے، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہینڈ کے ذریعے ڈسچارج کرے، تو روزہ ٹوٹ گیا، مگر کفارہ نہیں، قضا رکھنا پڑے گا. یہ مسائل سیکھنا لازمی ہے. اس لیے اختیار کی بنا پر سحر کے بعد کھانا پینا منع ہے. اسی طرح نو کس اینڈ نو سلیپنگ ود وائف، بیوی کو کس کرنا بھی منع ہے، بیوی کے ساتھ سونا بھی منع ہے. اس لیے انسان کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بستری کرنا پڑے یا ہم بستری میں انٹرکورس میں واقع ہو جائے. پھر کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ 2 ماہ مسلسل روزہ ہے، 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا یہ مشکل ہے. اس لیے احتیاط کی بنا پر
سحر کے بعد کھانا پینا جس طرح منع ہے، اسی طرح بیوی کے ساتھ سونا، بیوی کس کرنا منع ہے۔ ریفرنس حوالہ وکذا الاستغناء بالکف